بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سب کا مقصد صرف ایک ہے، الٹیمیٹ گول صرف ایک ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما کو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دیا جائے، عمران خان کو مائنس کر دیا جائے۔ اور کل جو کچھ بھی ہوا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن اب یہ معاملہ رکنے نہیں والا بلکہ اور زیادہ آگے بڑھنے والا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی گئی ہے، اور خطرے کی گھنٹی ایک ایسی شخصیت کی جانب سے بجائی گئی ہے جو نہ صرف اس حکومت بلکہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کے بھی بڑے قریب ہیں۔ اور حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں لگ پتا جائے گا، اور بات نااہلی جو ہے اس سے بہت آگے نکل چکی ہے اور ان کو اندازہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سب کے اندر کل جو ایونٹس ہوئے وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ حالات خان صاحب کے حوالے سے خراب ہونے ہیں، اور ان حالات کے اندر اچھی خاصی خرابی جو ہے وہ رپورٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں انہیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے بالکل یاد ہے جب یہ 14 مئی کو انتخابات کی بات ہوئی اور امید جاگی قوم کو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہونے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈیٹ آئی تھی، پھر 14 مئی آئی۔ تو اس وقت حامد میر صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ میں ایک طاقتور شخص کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے کہا کہ جی اب تو 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، تو وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ چھوڑیں۔ تو میں نے کہا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق تو بنتے ہیں 90 دن میں انتخابات، چھوڑیں پرے آئین اور قانون کو۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ ہم نے چھوڑ کے پرے مارا آئین اور قانون کو۔ آئین اور قانون ملک میں عملاً معطل ہو گیا، اور اس وقت نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس وقت ملک میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت ہے۔ اس وقت ملک میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اور جتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ اچھا، ویسے جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت معیشت کے لیے، معیشت کے حوالے سے خطرے کی ساری توجہ خان کو مائنس کرنے پہ ہے۔ کل فواد چودھری صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے یہ کوئی سادہ ایپیسوڈ نہیں تھا، اسے جتنا سمجھا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیمرا کی جو پابندی ہے، جو اب اعلانیہ ہے یا غیر اعلانیہ، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی ویلاگ میں بتایا کہ پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز کو ضابطہ اخلاق کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، اور کہا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات میں سرکاری املاک کو تباہ کیا گیا اور انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ وفاقی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ریاست مخالف جذبات کو ابھارا گیا۔ ریاست مخالف سرگرمیاں ایک سیاسی جماعت کے مشتعل کارکنان نے کی۔ ایک سیاسی جماعت کا مقصد اداروں اور ریاست کو نقصان پہنچانا تھا۔ پیمرا کی جانب سے کہا گیا کہ یہ خوفناک رجحان ہے جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ایسی سرگرمیوں کو فروغ دینے والوں کا میڈیا بلیک آؤٹ اور میڈیا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ پیمرا نے اس تناظر میں تمام چینلز کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی کی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیمرا کے مطابق ریاست مخالف جذبات ابھارنے والے شخص کو ایئر ٹائم نہ دیا جائے، ٹائم ڈیلے میکانزم کا مؤثر استعمال کیا جائے، قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے اور نفرت پھیلانے والوں کا بلیک آؤٹ کیا جائے۔ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا آزاد ہے، کتنا رپورٹ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے، جو رہی صحیح پی ٹی آئی کی کھیپ ہے، ان کا عملاً میڈیا بلیک آؤٹ ہو چکا ہے اسی کے تناظر میں۔ اچھا، اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ساری توجہ اس چیز پہ لگی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرض پروگرام مکمل ہوئے بغیر ہی ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور 9ویں اقتصادی جائزے کے بعد آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ بجٹ تجاویز پر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ 10ویں اور 11ویں اقتصادی جائزے سے قبل قرض پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان موجودہ قرض معاہدے کی میعاد 30 جون ہے، جو بڑھائی نہیں جا سکتی، اور حکومت نے پارشل ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا ہے، اور جو چیز ہے وہ تو ہم نے رپورٹ کرنی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، اور اس کمی کے اوپر بہت سے ماہرین جو وہ کہہ رہے ہیں بائے بائے آئی ایم ایف کو جو ہے ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت جو ہے وہ 262 روپے مقرر کی گئی ہے، اور ڈیزل کی قیمت جو ہے 16 مئی کو 30 روپے کمی کی گئی تھی، اور اس بار بھی 5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل 253 ہو گیا۔ آلدو ان چیزوں
چیزوں اتنے تو اثرات اس کے نہیں کینسل آؤٹ ہو سکے جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا، لیکن چلیں جو ہے وہ ہے۔ اچھا وہیں دوسری جانب بہت سی چیزیں اور ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد اپنے خصوصی طیارے پر، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ اب معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت جو ہیں اور خان صاحب کے سابقہ دوست جنہوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا اور خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، اور تحریک عدم اعتماد میں جتنا بڑا کردار تھا، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں بعد میں جتنا بڑا کردار تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ جتنی مرضی پھر ان کی اب اچھی آپ کر لیں وہ تو الگ بات ہے۔ اچھا جی، ان کے سرکردہ رہنماؤں سمیت 60 سے زائد اراکین اور لیڈران جو ہیں ان کے رابطے ہو چکے ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے بھی ان سے ملاقات کی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، سلمان نعیم اور پی ٹی آئی سندھ کے سابق صدر امیر بخش بھٹو نے بھی رابطہ کیا۔ جہانگیر ترین سے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں جبکہ سابق رکن قومی اسمبلی اورکزئی جمال زرگل خان کی بھی ملاقات ہوئی۔ اب تک جہانگیر ترین کے جو اب لیٹسٹ فگرز آ رہے ہیں اس میں 60 سے زائد ارکان اسمبلی اور رہنماؤں نے رابطے کیے ہیں، اور نئے سیاسی جماعت جو ہے اس کے نام پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک نئی جماعت کے ساتھ جے کے ٹی جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اچھا، ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے نکلنے والوں کا ایک بہت بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب بھی بڑھے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے پنجاب میں بیٹھک لگا لی ہوئی ہے، اور رحیم یار خان بہاولپور، مظفر گڑھ، راجن پور، بہاول نگر، میاں والی، اوکاڑا اور خانیوال سے تعلق رکھنے والے کئی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ آصف زرداری نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی پرچم کے رنگ کے مفلر پہنا رہے ہیں اور بعد میں پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، اور اس سب کے اندر یوسف رضا گیلانی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہر بندے کو ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے، اور اس سب کے اندر جس نے پیپلز پارٹی کے خلاف زیادہ باتیں کی ہوں گی اسے ہم جگہ نہیں دیں گے، اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو متفقہ اقلاع عمل ہے یہ بنائیں گے۔ یہ ساری باتیں اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں جو الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی تو چھوڑ دی ہے مگر نون لیگ کے پاس ہر جگہ امیدوار ہے، اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے بغیر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اسے ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا مؤثر قسم کا جو ہے فواد چودھری صاحب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا انالیسز ہے۔ لیکن میں اس کے بعد حامد میر صاحب نے جو ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اس پر بھی آتا ہوں، لیکن آپ پہلے سہیل وڑائی صاحب کی باتیں سن لیں۔ میرا خیال ہے کہ چودھری فواد یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی فوج کے ساتھ رہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف رہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے کسی طرح اس کی انڈائریکٹ حمایت جو ہے ہم حاصل کر لیں گے، اور جو خاص کر ان کو اور دوسرے جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم کے پاس ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ ہے، نون کے پاس ہر جگہ کینڈیڈیٹ ہے، وہاں یہ جا نہیں سکتے، اور پی ڈی ایم سے یہ فارغ ہو گئے۔ تو اب اگر ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ملتا تو یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی پوزیشن ری گین کرنے کے لیے یہ موقف اپنایا ہے کہ ایک تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی جائے، یعنی پی ٹی آئی سے اتنا فرق ڈالا جائے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی سے ہمدردی کی جائے، اس کے ووٹ بینک کے ساتھ کھڑا رہا جائے، جو گرفتار لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے خلاف چلا جائے تاکہ جو پرانا موقف ہے اور جو ووٹ بینک ہے اس کو کسی طرح سے ٹچ کرتے رہے۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ نے سہیل وڑائی صاحب جو ہیں ان کی گفتگو سنی، اور سینئر صحافی ہیں، اور ظاہری بات ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے اس کی سمپتھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن طاقتوروں کے ساتھ بھی اپنی سیٹنگ رکھ کے بیسیکلی یہ وہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ شعر جو ہے وہ یاد آیا ہے ان سارے لوگوں کو کے لیے جنہوں نے عمران خان کی اس سب کے اندر سپورٹ جو ہے اور عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے، اور جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، کہ اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو کہیں کے نہیں رہتے انہوں نے کہاں جانا ہے، اب وہ بیچارے اپنا حساب کتاب لگا رہے ہیں۔ لیکن اے آر وائی نیوز کے اندر مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور ایک الارم بجایا خطرے کا، سائرن جو ہے وہ بج چکے ہیں۔ آپ ذرا پہلے یہ سنیں حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ بات کر رہی ہیں، معاملہ ڈسکوالیفیکیشن سے بہت آگے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ
جون کا مہینہ جو ہے اس کے پہلے 2-3 ہفتوں میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوں گے کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو واقعی میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے اپنے ایک قریبی آدمی کو یہ کہا ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود ابھی تک صرف 15-16 جو ایم پی اے ہیں انہوں نے مجھے ٹکٹ واپس کیا ہے, اور ابھی بھی مجھے بہت سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دے دیں, اگر آپ ٹکٹ واپس ہو رہی ہے تو ہمیں ٹکٹ دے دیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریڈ ہی نہیں کر رہے, سچویشن کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا تو ہم بھی اس پہ زیادہ روشنی نہ ڈالیں, خود بخود اگلے کچھ دنوں کی بات ہے, سب کو پتہ چل جائے گا. جی ناظرین اکرام, آپ نے ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ سنی اور کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ نااہلی سے بہت آگے جا چکا ہے اور اب مذاکرات اب شاید ناممکن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ مذاکرات اب کوئی نہیں ہونے, اور عمران خان صاحب کو خود نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا کیا ہے. مسئلہ یہاں پہ ایک ہے کہ عمران خان کے سارے بندے توڑ لیں, عمران خان کو ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیں, جو مرضی کر لیں, ریالٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام ابھی بھی اس کے ساتھ ہے. ووٹ بینک عمران احمد خان نیازی کا ہے, ووٹ بینک بلے کا بھی نہیں ہے, ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے, ووٹ بینک کسی کا بھی نہیں ہے. آپ عمران خان کو مکمل طور پہ ختم کر دیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹرن آؤٹ شاید آپ کی ملکی تاریخ کا سب سے, شاید اللہ نہ کرے ایسا ہونا, یہ پھر بھی نہیں چاہیے, لیکن ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا. لوگ جو ہے انہیں سیاست سے مایوس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جمہوری عمل سے مایوس نہیں کرنا چاہیے. پیسفل طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس طرح سے مائنس جو ہے وہ کیا جانا ہو سکتا ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں یہ روش اچھی نہیں ہوگی, ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی. عمران احمد خان نیازی کا کیا ہے, عمران خان از جسٹ این انڈیویجول, وہ ایک دفعہ وزیر اعظم بنے, وہ دوبارہ کبھی نہیں بنے گا, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, پڑے بھی تو اٹ ڈزنٹ میٹر. میٹر کیا کرتا ہے اس ملک کا مستقبل, میٹر کیا کرتا ہے پاکستان کا مستقبل, میٹر ہم سب کے لیے کیا کرتا ہے یہ ملک. عمران خان کو اس طرح سے آرٹیفیشلی مائنس کرنے سے ملک کا نقصان ہے, ڈیموکریسی کا نقصان ہے, پولیٹیکل پروسیس اور اس پولیٹیکل پروسیس کے اوپر لوگوں کے اعتماد کا نقصان ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کا نقصان ہے, آئین اور قانون کا نقصان ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ حملہ آپ عمران خان پہ کر رہے ہیں یا آئین اور قانون پہ کر رہے ہیں, پولیٹیکل پروسیس پہ کر رہے ہیں, ڈیموکریسی پہ کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک نارمز پہ کر رہے ہیں. یہ چیز جب سمجھیں گے پھر چیزیں حل ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.